ابھی ہمارے یوپی کے اندر خاص کر یوپی ایک صاحب نے کہا ذرا آپ بتائیے گا تو صحیح کیا ہوا وہاں پر مہاکمبھ۔ حالانکہ میں ان ٹاپک کے اوپر زیادہ بات کیا نہیں کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس احادیث کی کمی نہیں، اللہ کے قرآن کی کمی نہیں، ہاں لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ حالات سے آگاہ کیا جائے، اس پر بھی روشنی ڈالی جائے۔ مسلمانوں کی انٹری پر بین لگا دیا گیا، کوئی مسلمان نہیں جا سکتا، کوئی مسلمان وہاں پر دکان نہیں لگا سکتا، ہاں کوئی وہاں اپنی سامان کی خرید و فروخت نہیں کر سکتا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں جانے دیا گیا مسلمانوں کو، مسلمان نہیں گئے۔ ہاں اجازت نہیں دی گئی، مسلمان اپنا کاروبار پھر بھی کر رہے ہیں۔ ان کی دکانیں دوسری جگہ لگی ہیں کہ نہیں لگی ہیں؟ ہاں ان کے کام چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ خوب یاد رکھو، تمہارے رزق کا وعدہ تمہارے رب ذوالجلال نے لیا ہوا ہے۔ اللہ تمہیں رزق دے گا، رزق تمہیں ڈھونڈ رہا ہے اور تم تک پہنچ کے رہے گا۔ اسی لیے اگر کمبھ میں تمہیں نہیں جانے دیا گیا، تم حیران نہ ہو، تم پریشان نہ ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کا رزق تلاش کرو۔ میرا رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر یقین کرتا ہے، اللہ کا رزق تلاش کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کا کام ضرور بناتے ہیں۔ وفا فرمایا اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں لا یحتسب، کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تم نے ہمیں جانے نہیں دیا، لیکن جب ضرورت پڑی تو ہم ہی تمہارے کام آئے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی مسجدیں کھولی، ہم نے تمہارے لیے اپنے گھر کھول دیے، تم نے دروازے بند کیے، ہم نے دروازے کھولے، تم نے آنے سے منع کیا، ہم نے تمہارا ویلکم کیا، ہم نے تمہارا سواگت کیا، تم نے نفرتیں بانٹی، ہم نے محبت بانٹے، تم ترسول لے کر کے آئے، ہم پھول لے کر کے آئے، تم نے نفرت کی بولی بولی، ہم نے محبت کی بولی بولی، تم نے ایک سمدائے کے خلاف آواز اٹھائی، ہم نے ہر ایک انسانیت کی بات کی، اور ہم اسی بات پر یقین کرتے ہیں، ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں ملک محبت سے چلتا ہے، انسانیت محبت کا نام ہے، انسانیت محبت کا نام ہے، انسانیت چاہت کا نام ہے، انسانیت وقت پڑنے پر کام آنے کا نام ہے۔ ہاں جس انسان کے اندر انسانیت نہیں وہ انسان نہیں، حیوان ہے۔ جس مانو کے اندر مانوتا نہیں وہ مانو نہیں، دانو ہے۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ وجائع الی ذنبہ۔ اگر کوئی تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کوئی تمہارا پڑوسی ضرورت مند ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر تم نے اس کی ضرورت پوری نہیں کی تو لیس المؤمن، تم سچے مسلمان نہیں ہو۔ ہاں یہ اسلام کی سچی تصویر ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ ہاں اے ملک ہندوستان کے ہندو بھائیوں، تم نے ہمیں آنے سے روکا، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، تم نے ہماری دکانیں نہیں لگنے دی، ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن ایک بات میں اعلان کہتا ہوں، تمہیں جب جب ہماری ضرورت پڑے گی ہمارے اعتبار سے تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ ہم اسلام والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں۔ ہمارے یہاں نفرتیں نہیں سکھائی جاتی۔ مکتب اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیے، بچوں کو مکتب میں بھیجیے، یہاں انسان بنائے جاتے ہیں، مسلمان بھی بنائے جاتے ہیں، اور خاص کر انسانیت سکھائی جاتی ہے۔ مدارس نہ دہشت سکھاتا ہے، مدارس نہ نفرت سکھاتا ہے، مدارس آپس میں محبت کی بات کرتا ہے۔ مدرسوں میں محبت سکھائی جاتی ہے اور محبت پڑھائی جاتی ہے اور محبت گھول کر پلائی جاتی ہے۔ جتنے ہمارے طالب علم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، ہاں جائیے آپ ان کی تلاشی لیجئے، کچھ نہ ملے گا۔ ایئرپورٹ کے اوپر ابھی آج کی کل کی میں بات بتا رہا ہوں، جب میں آیا لکھنؤ ایئرپورٹ کے اوپر، یہی تو رونا ہے، صرف ہمارے ساتھ ہی کیوں،
صرف ہمارے ساتھ ہی کیوں، پھر نشانے پر داڑھی ہی کیوں؟ ایک داڑھی سکھ بھی تو رکھتا ہے، وہ بھی ہمارا بھائی ہے۔ ایک پگڑی وہ بھی تو باندھتا ہے، وہ بھی تو ہمارا بھائی ہے، اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ ہماری پگڑی اتروائی گئی، ہمارے شوز اتروائے گئے، ہماری شیروانی اتار کے پورے طور پر مشین میں ڈلوائی گئی، کہیں اس میں کوئی بم تو نہیں ہے؟ وہ مسلمان جو امن کی بات کرتا ہے، جو محبت کی بات کرتا ہے، جو انسانیت کا پاٹ پڑھاتا ہے، آخر اس کے ساتھ اتنا ظلم کیوں؟ اس کو اتنی شک کی نگاہ سے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ وہ آفیسر جو چیک کر رہا تھا، وہ میری جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا سر کچھ نہ پاؤ گے، ادھر ہاتھ ڈالو گے ایک مسواک پاؤ گے، ادھر ہاتھ ڈالو گے ایک قلم پا جاؤ گے، سامنے ہاتھ ڈالو گے ایک کنگھا نظر آئے گا، ہاں اور اگر زیادہ امیر ہے تو ایک عطر کی شیشی نظر آئے گی۔ آپ چھین لو میری مسواک، لے لو میرا عطر، لے لو میرا کنگھا، دوسرا خرید لوں گا، لیکن محبت کی بات ہندوستانی عوام کو میں بتاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ آئے میرے نوجوانوں، علم کے میدان میں تمہیں آگے آنا ہوگا، اپنے علماء کی قربانیوں کو یاد کرنا ہوگا۔ اس ملک ہندوستان کے اندر تم برابر کے شریک ہو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم باعزت شہری ہو، باعزت باشندے ہو، تمہارے بڑوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، تمہارے بڑوں نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ بنایا ہے، بچوں کو یتیم بنایا ہے، اپنے سروں کو اس ملک ہندوستان کی خاطر دھڑ سے الگ کیا ہے۔ ہاں آج ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگنے والوں، جاؤ دہلی کے چاندنی چوک پر چلے جاؤ، ہماری وفاداری کا ثبوت مل جائے گا۔ جاؤ دریائے دجلہ میں جا کر کے دیکھو، ہاں ہماری وفاداری کا ثبوت مل جائے گا۔ پاکستان کی لال مسجد کے اندر جس کے اندر پھانسی کا پھندا بنایا گیا تھا، انگریز مورخ ٹامس اپنی کتاب دی ہسٹری آف انڈین میں لکھتا ہے، ایک دن میں 400 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ٹامس لکھتا ہے مسلمانوں کو سور کی کھال کے بنے ہوئے بوروں میں بند کیا گیا تھا، اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ٹامس لکھتا ہے بوریوں میں بھر کر دریا میں ڈالا گیا تھا۔ ٹامس لکھتا ہے 1857 سے لے کر کے 1947 تک کم و بیش 4 لاکھ علماء کرام کو شہید کیا گیا۔ آؤ مجھ سے ثبوت مانگتے ہو، مجھ سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہو، آؤ دہلی کا لال قلعہ دیکھو، مجھے میری وفاداری کا ثبوت ہے۔ دہلی کی جامع مسجد دیکھو، میری وفاداری کا ثبوت ہے۔ آگرے کا تاج محل دیکھو، میری وفاداری کا ثبوت ہے۔ نواب آصف الدولہ کا پورے طور پر امام باڑہ دیکھو، میری وفاداری کا ثبوت ہے۔ دریائے گنگا اور جمنا کا وہ پانی جو ہمارے خون سے سرخ کیا گیا تھا، ہماری وفاداری کا ثبوت ہے۔ پلاسی کا میدان بنگال کے اندر 1789 میں سراج الدولہ کی قیادت میں جو جنگ لڑی گئی، وہ عین میدان جنگ میں میر باقی غداری کر گیا، عین میدان جنگ میں سراج الدولہ رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے۔ یہ شہادت ہماری وفاداری کا ثبوت ہے۔ آؤ کتنے وفاداری کے ثبوت دوں؟ ہاں ہم اس ملک کے وفادار تھے، ہیں اور انشاءاللہ وفادار رہیں گے۔ مسلمان اگر مسلمان ہے تو پھر وفادار ہونا چاہیے، مسلمان ہے تو غدار نہیں ہو سکتا، مسلمان ہے تو ضروری ہے وفادار بنے۔ ہاں ہمارے مذہب نے سکھایا جیسے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اسلام کی حفاظت کریں، اپنے قرآن کی حفاظت کریں، ضرورت پڑے ایسے ہی ہم اپنے ملک ہندوستان کی بھی حفاظت کریں۔ اور ہمارے بڑوں نے کی ہے، ہمارے بڑوں نے کی ہے۔ یہ سب باتیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ مکتب میں ملیں گی۔ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں گے انشاءاللہ۔ میں بھی مدرسے والا ہوں، میں بھی مکتب والا ہوں، کبھی میں بھی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے قال اللہ قال الرسول پڑھا کرتا تھا۔ ڈائریکٹ کوئی بخاری پڑھ کے پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے؟ میں بھی نورانی قاعدہ۔ آج کل بڑا ظلم ہے، ہائے ہائے
بخاری کے استاذ کو تو یاد کیا جاتا ہے، لیکن جس استاذ نے بخاری پڑھنے کے لائق بنایا اس کو شاگرد بھول جاتے ہیں۔ نیو اصل ہوتی ہے، جس نے بنیاد ڈالی وہ اصل ہے۔ یاد رکھو طالب علم بھائیوں، تمہیں نورانی قاعدہ پڑھانے والا، بغدادی قاعدہ پڑھانے والا، پہلا سپارہ پڑھانے والا، پہلے کلمہ طیب یاد کرانے والا تمہارا سب سے بڑا استاد ہے۔ یہ تمہاری زیادہ دعاؤں کا حقدار ہے۔ آج نورانی قاعدہ پڑھانے والے کو کوئی استاد ہی نہیں سمجھتا۔ یہ ان کا حق ضائع کرنا ہے۔ ہاں اگر انہوں نے نورانی قاعدے کو قاعدے سے نہ پڑھایا ہوتا آج ہم بخاری پڑھنے کے قابل ہو پاتے؟ نہیں ہو پاتے نا۔ ان کو بھی یاد کرنا ضروری ہے۔ چٹائی پر بیٹھ کر اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ، نبی کی حدیثیں پڑھاؤ، اپنے بچوں کا مستقبل سنوارو۔ میں اپنی بہنوں سے کہا کرتا ہوں، اے میری بہنوں، آپ کا گود آپ کے بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ مدرسہ بچہ بہت بعد میں جاتا ہے، جب ہوش سنبھال لیتا ہے، جب بولنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور ماں کی گود میں بچہ بچپن سے رہتا ہے، بچپن سے رہتا ہے۔ اسی لیے میری ماں، میری بہنوں، اپنے بچے کو اپنی گود میں فقط دودھ مت پلانا، اس دودھ کے ساتھ امام الانبیاء کی سنتیں گھول کر پلا دینا۔ ہاں جس طریقے سے ماں کے دودھ کا اثر زندگی کی آخری سانس تک رہتا ہے، اسی طریقے سے ماں کی تربیت، گود میں تربیت میں پلے ہوئے بڑے بچے کی تربیت کا اثر زندگی کی آخری سانس تک رہتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ بچے کے پہلے مدرس۔ اے لوگوں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو۔ بہت زیادہ دیر اب آپ کے درمیان نہیں رہوں گا، بس چند گزارشات کر کے پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ میں عرض کر دوں، آپ حضرات تشریف رکھیں۔ بہت کثیر تعداد میں آپ حضرات اب تک ہیں، اب تک تو جلسہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، 1 بج رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، ان مدرسوں کے اندر سکھایا جاتا ہے، بیٹے نبی چلتے کیسے تھے، بیٹے نبی بیٹھتے کیسے تھے، نبی اٹھتے کیسے تھے، نبی کھاتے کیسے تھے، نبی پیتے کیسے تھے، نبی کتنی سانسوں میں پانی پیا کرتے تھے، نبی نے اماں کے بارے میں کیا فرمایا، نبی نے ابا کے بارے میں کیا فرمایا، نبی نے خالہ کے بارے میں کیا فرمایا، نبی نے چچا کے بارے میں کیا فرمایا، نبی نے ماما کے بارے میں کیا فرمایا، نبی نے عام مسلمانوں کے بارے میں کیا فرمایا، نبی نے علماء کے بارے میں کیا فرمایا، نبی نے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے کیسے بتایا۔ یہ تمام باتیں آپ کے بچے کو مکتب میں سکھائی جاتی ہیں، مدرسے میں سکھایا جاتا ہے۔ اے میرے بچوں، اے میرے بچوں، ہاں اپنی اماں کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرنا۔ مدرسے میں سکھایا جاتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ہائے ہائے، اے میرے عزیزوں، میرے پاس میری ماں نہیں ہے۔ پچھلی بار جب میں آیا تھا آپ کے ہاں میرے پاس میری ماں تھی، آج میرے پاس میری ماں نہیں ہے۔ پچھلی بار تھی، بیمار تھی، میں نے عرض بھی کیا تھا، شاید آپ کو یاد بھی ہو۔ اب میں اپنی ماں کو کھو چکا ہوں۔ 2022 12 جون سن 2022 بروز پیر میری ماں مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ عزیزوں، اگر آپ کی موجود ہے آپ اس کی قدر کرو، آپ کی حیات ہے آپ اس کی قدر کرو، ورنہ ایسے ہی روتے پھرو گے جیسے میں رو رہا ہوں۔ آج اللہ کا شکر ہے میرے پاس سب کچھ موجود ہے۔ اللہ نے دولت بھی دی ہے، عزت بھی دی ہے، شہرت بھی دی ہے، بیٹا بھی دیا ہے، بیٹی بھی دی ہے، بیوی بھی دی ہے، لیکن ہمارے پاس دعا دینے والی ماں موجود نہیں ہے۔ اے لوگوں، ماں کی قدر کرو، ماں کی قدر کرو۔ یہ مدینے والے آقا نے تمہیں پیغام دیا ہے۔ جب میری ماں موجود تھی، جب میں چلا کرتا تھا سفر کرنے، سفر میں نکلا کرتا تھا، میں اپنی امی جان کو فون کر کے کہتا، ماں آج فلاں جگہ جا رہا ہوں، دعا کر دیجئے گا، دعا فرما دیجئے گا اللہ سے۔ میری ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے۔ نوجوانوں، جب تک میری ماں زندہ رہی مجھے کسی کی دعا کی ضرورت نہیں پڑی۔ جس دن سے ماں چلی گئی ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہوں، بھائی میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے، بھائی میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے۔ جب ماں موجود تھی، جب بھی مجھے کچھ حاجت ہوتی ماں سے کہتا، ماں اللہ سے
کہہ دیجئے میرا ایک کام بنا دے. ماں کے بوڑھے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتے, دعا مانگ دیتی, دعا کر دیتی, اللہ کو کام بنا دیا کرتا تھا. اب یہ دعا کرنے والی ماں میرے پاس نہیں ہے. جب سفر